ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ڈاکٹر محمد فہیم اختر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ یہ پروگرام BA اسلامیات سال دوم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ملک کی ایک معروف تعلیمی دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو خلافت راشدہ کے تعارف پر ہوگی اور دوسرے پروگرام میں ہم اس کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو بنیادی طور پر 2 سوال سے متعلق ہوگی۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ خلافت راشدہ جو آج کا موضوع ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ خلافت راشدہ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ خلافت راشدہ اسلامی تاریخ کے کس دور سے تعلق رکھتا ہے۔ ان باتوں پر ہمارے مہمان جواب دیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسرا سوال یہ اٹھائیں گے کہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، چونکہ اس زمانے میں 4 خلفاء راشدین گزرے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 خلفاء ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ کیا تھا۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا آج کے زمانے میں جو الیکشنی نظام پایا جاتا ہے، کیا یہی نظام وہاں بھی موجود تھا یا کسی اور طریقے سے ان کا انتخاب کیا گیا؟ اور ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ان چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ یکساں تھا یا ہر ایک کا انتخاب علیحدہ علیحدہ طریقے پر ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات ہوں گے، اور ہم جو اس کے بعد دوسرا پروگرام کریں گے اس میں ہم اس کے علاوہ مزید سوالات کریں گے جو خلافت راشدہ کی خصوصیات سے متعلق ہوں گے۔ ان میں ہم یہ پوچھیں گے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حکومت کا جو مجموعی نظم و نسق تھا، ایڈمنسٹریشن، وہ کیسا تھا؟ کیا اس زمانے میں بھی آج کی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس، محکمے اور شعبے وغیرہ پائے جاتے تھے؟ ہم یہ بھی جانیں گے کہ لوگوں کے اندر استحکام، معاشی طور پر، سماجی طور پر برابری پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو پرامن بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات اس زمانے میں کیا گئے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس زمانے کی قانونی صورتحال کیا تھی، عدل و انصاف کیسا تھا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حکومت وقت کا برتاؤ اور رویہ کیسا ہوتا تھا، اور معاشی طور پر اور سماجی طور پر لوگوں کی صورتحال کیا تھی۔ تو اس طرح کے کئی سوالات ہیں جن پر ہماری گفتگو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خلافت راشدہ کا معنی کیا ہے؟ خلافت راشدہ کیوں اس کو کہتے ہیں، اور یہ تاریخ کے کس دور سے تعلق رکھتا ہے؟ اور ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس میں کہ اس دور کو خلافت راشدہ کا نام کیوں دیا گیا؟ دیکھیے، آپ کا سوال 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کے سوال کے جواب دوں۔ جی۔ سب سے پہلے ہم خلافت راشدہ کے معنی کو لیتے ہیں۔ خلافت کا لفظ عربی زبان کے ایک لفظ خلفہ خلامفے سے نکلا ہے، اور اس کے معنی پیچھے آنے کے ہوتے ہیں۔ جی۔ تو اس طرح خلافت کا لفظ جو ہے جانشینی، نیابت اور قائم مقامی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خلیفہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے، اور اس کے معنی جانشین یا نائب، قائم مقام وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ جی۔ جب ہم اس لفظ کو اسلامی اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس سے ہماری مراد وہ خلافت یا وہ جانشینی ہوتی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے اصحاب نے آپ کی سماجی اور اجتماعی امور میں جانشینی کی، اور سسٹم جو چل رہا تھا، سیاسی سسٹم خاص طور سے، اس میں جو ہے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ جی۔ تو خلافت راشدہ کے معنی اس طرح یہ ہو گئے کہ وہ
نیابت اور جانشینی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے بعد اجتماعی اور سماجی نظام کو چلانے کے لیے کی، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی پوری طرح عمل کریں۔ جی اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ خلافت کا نام خلافت کیوں پڑا، خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ کیوں کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اپنے بعد چھوڑا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے لوگوں نے خود جو ہے بڑھ کر کے آگے آپ کے جانشین کو طے کیا، اور جو جانشین آپ کے بعد ہوئے ان لوگوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی سیاست کا نظام خاص طور سے وہ آگے بڑھے۔ تو اور انہوں نے اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اوائڈ نہیں کیا، اس سے کہیں اعتراض نہیں کیا، حتی المقدور جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی حکومت کا کام کاج چلائیں۔ اس کی ایک مثال بھی اگر میں دے دوں تو زیادہ شاید مناسب رہے گا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جو خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ دیا ہے جو عام بیعت کے بعد ہوا ہے، اس میں پہلی تقریر جو کی ہے اسی میں انہوں نے یہ بات پورے طور پہ واضح کر دی ہے عام لوگوں کے سامنے۔ مسجد نبوی میں یہ تقریر ہو رہی ہے، وہاں پہ عام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، اللہ بنا دیا گیا ہوں، لوگوں نے چنا ہے، میں خود سے نہیں بن بیٹھا ہوں، بلکہ آپ ہی لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنا لیا ہے۔ تو میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کے اجتماعی اور سماجی امور انجام دیتا رہوں تب تک تو ٹھیک ہے، اگر میں کسی وقت اس سے انحراف کروں، اس سے ہٹنے کی کوشش کروں تو اس وقت آپ لوگ میری گردن پکڑ کر کے مجھے سیدھا کر دیجئے گا۔ تو یہ جو ہے پہلے خلیفہ کا رسپانس ہے کہ وہ جواب دہ ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی ہی نیابت کرنی ہے، کسی اور کی نیابت نہیں کرنی ہے، بادشاہ نہیں بننا ہے یا اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو بتایا ہوا طریقہ تھا، سیدھا راستہ، راشدہ کا معنی سیدھا راستہ، تو یہ پوری خلافت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہی، اس لیے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ خلافت راشدہ کا زمانہ کیا ہے، جی ہاں، کس دور سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اسے ہم نبوت کا نبوی زمانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ کے اصحاب نے آپ کی جانشینی کی، اس کو جو ہے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خلافت راشدہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اصحاب نے جو کوشش کی کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی حکومت کا کام کاج چلائیں۔ تو خلافت راشدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک قائم رہی۔ اچھا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، حضور کا زمانہ، حضور کی وفات کے فوری بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے 30 برس کی، وہ خلافت راشدہ ہے۔ یعنی آج سے یہ 1500 تقریباً 1500 برس پہلے کی حکومت کو جو اسلامی تاریخ کا ایک نمونہ بھی کہلاتا ہے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ جی، تو اس میں جو ہے 4 خلفاء ہوئے ہیں۔ اچھا، 4 خلیفہ ہوئے۔ جی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد جو ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جی جی، میں ان کا زمانہ بھی مناسب ہوگا کہ بتا دوں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اس سوال سے جڑا ہوا جسٹ ہمارا دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کے زمانے میں 4 خلفاء ہوئے جن کے نام ابھی آپ نے بتائے، ان چاروں خلفاء کا انتخاب کس طرح ہوا؟ ابھی آپ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے تقریر کی، تو ہمارے طلبہ و طالبات یہ جاننا چاہیں گے کہ اس زمانے میں خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کیا تھا، اور اس میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ان چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ ایک ہی تھا یا اس میں بھی کچھ فرق تھا، الگ الگ تھا؟ اس سے ہمارے طلبہ یہ بات جان سکیں گے کہ اس زمانے میں ایک امیر کے، ایک سربراہ کے انتخاب کے لیے وہ کیا ماڈل اپنایا گیا ہے
جس کو اسلام کے اولین دور میں اختیار کیا گیا، چونکہ اس دور کو ہمیں ماڈل اور نمونے کے طور پر لیتے ہیں مسلمان اسلامی تاریخ کے ماننے والے، تو اس میں خلیفے کے انتخاب سے وہ یہ بھی جانیں گے کہ انتخاب کا اسلامی ماڈل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ خلافت کا جو انسٹیٹیوشن قائم ہوا وہ ایک ایسے وقت میں قائم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا، بلکہ یہ مسلم عوام کی جو انہوں نے تربیت کی تھی، اپنے اصحاب کی جو تربیت کی تھی، ان کی ثوابدید پہ ایک طرح سے اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے میں سے جس کو بہتر سمجھیں گے وہ اپنا امیر بنا لیں گے۔ تو ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو عام مسلمانوں کا معاشرہ تھا اس کی اس طرح تربیت کر دی تھی کہ وہ آپ کے بعد جو ہے کسی کا انتخاب کر لیں، اور وہ انتخابی عمل کے ذریعے آئے گا، کسی کا نامنیشن کے ذریعے نہیں آئے گا، خود سے بڑھ کر کے نہیں لے گا۔ تو سب سے پہلے کس طرح انتخاب کرنا ہے اس کی ذہن سازی حضور نے کر دی تھی۔ جی، ذہن سازی پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شورائی جمہوری مزاج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی جب اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے تو مختلف مسائل پہ ڈسکشن کرتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے فیصلے سارے جو ہے وہی کی رہنمائی میں ہوتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے لیتے تھے، اور بہت سارے جو سماجی امور ہوتے تھے اس میں اپنے اصحاب کی رائے کو قبول بھی کرتے تھے۔ وہی طریقہ انتخاب تو وہی یہاں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن بنایا تھا وہ جو ہے یہاں بھی ہمیں کار فرما نظر آتا ہے۔ اور اس میں پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا؟ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال جسے ہم کہتے ہیں وصال، وہ جو ہے کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، اچانک واقعہ تھا ایک طرح سے، اور کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ مسلمان تو پہلے شوق میں آ گئے، بہت دیر تک ان کا دل جو ہے اور ذہن جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبی گزر گئے، اس کے بعد پھر تجویز و تکفین کے مسائل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر اسی کے ساتھ جو مسلمانوں کی ذہن سازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اس سماج کا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا ہے اس کی جو ہے سربراہی کون کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو بات چیت کا یا گفتگو کا آغاز ہوا، سب سے پہلے جو بات چیت شروع ہوئی ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں، بنو ساعدہ مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک چوپال تھی جہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی جیسا کہ آج کل بھی چوپالوں میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ انصار کے کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، انصار یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگ، جو کہ جنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے کی مدد کی تھی، اسی وجہ سے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو انصار کی وہاں پہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے جانشینی کے مسئلے پہ بات چیت کرنا شروع کی۔ وہاں پہ بات چیت ظاہر سی بات ہے ذرا آگے بڑھ گئی، تو یہ بات چیت کی اطلاع جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچی، خاص طور سے ان لوگوں کو کے پاس جو کہ مہاجرین تھے۔ مہاجرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مکے سے مدینے آ گئے تھے، مائیگریٹ کیا تھا انہوں نے، ہجرت کی تھی، تو اس وجہ سے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں کہ اتنے ہم مسئلے پہ وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم بھی چلتے ہیں، وہاں شریک ہوئے۔ تو جو تین اہم نام اس میں آتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح، جو اکابر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تین لوگ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہ گفتگو میں بات چیت میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ سارے لوگ بات چیت کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی یا نیابت کا یا خلافت کا جو شخص سب سے زیادہ حقدار ہو سکتا ہے وہ آپ کے بعد آپ کے جانثار ساتھی جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی کو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو ایک طرح سے یہ وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کانسنسس ڈیولپ کرنے کی، یہ نہیں کہ وہیں پہ انتخاب ہو جا رہا ہے چند لوگ کر لے رہے ہوں، وہاں پہ ایک ایکسرسائز شروع ہوتی ہے امیدواری کی کہ کون جو ہے ہمیں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ اس کا پہلا یہ تھا کہ کس شخص کے اندر زیادہ خوبیاں ہیں، زیادہ صلاحیتیں ہیں، کون جو ہے سماج کو حضور کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چل سکتا ہے، کون آگے بڑھا سکتا ہے اس کو۔ تو وہاں پہ جو ہے جو کانسنسس کے ساتھ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جو نام سامنے آیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق کے ساتھ سارے لوگ نے مل کر کے اس پہ اتفاق کر لیا کہ خلافت ایک تو قریش کے لوگوں میں ہونی چاہیے
کیونکہ عرب کا جو سماج تھا وہ انہی کی جو ہے سرداری یا قبول کر سکتا تھا، تو ان میں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو زیادہ بہتر طریقے سے سب سے افضل شخص ہو جو سماج کا، اسے جو ہے خلیفہ بنایا جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہوئی۔ اس کے بعد اصل انتخاب کا جو مرحلہ آتا ہے وہ مسجد نبوی میں آتا ہے، پیش آتا ہے کھلے عام لوگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر دیتے ہیں بحیثیت خلیفہ، بلکہ وہاں لوگ پہنچتے ہیں، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا نام پیش کیا جاتا ہے، حضرت عمر نام پیش کرتے ہیں کہ ایک جو رائے بنی ہے، لوگوں کی اوپینین بنی ہے کچھ لوگوں کی، اس میں یہ نام آ رہا ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو انہیں خلیفہ بنا لیا جائے۔ سارے لوگ، کیونکہ پہلے سے تشکیل ہو چکی تھی ذہن کی، لوگ جانتے تھے کہ کون لوگ جو ہے زیادہ اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، تو سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور پھر سارے لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت جو ہے ہم آج کے زمانے میں جو پبلک ووٹنگ ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ عام لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ایک طرح سے۔ تو وہاں پہ عام بیعت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پھر خطبہ دیا بحیثیت خلیفہ۔ یعنی ایک پورا جو انتخاب کا پروسیس جو ہو سکتا ہے، جو آج کے دور میں بھی بہت ساری جگہوں پہ پورا کیا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں جو ممکن تھا وہ پورا کیا گیا۔ اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ اچھا، تو یہ پہلے خلیفے کے انتخاب کا پہلے خلیفہ کے انتخاب جمہوری طرز پر اور تمام لوگوں کی رائے لیتے ہوئے اور اس معیار کو اپناتے ہوئے کہ سب سے افضل خوبیوں والا شخص کون ہے جو بنے ہوئے حضور کے زمانے کے نظام کے مطابق سماج کو لے کر چل سکے، ان بنیادوں پر حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا۔ اچھا، پھر دوسرے خلیفہ کا انتخاب کس طرح ہوا؟ ذرا مختصر طور پر بقیہ تینوں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ بھی بتائیں۔ جی تو ہم دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے انتخاب کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، تو تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہے بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ کون ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ اٹھا کہ کن میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے۔ تو چونکہ وہ اس دور کو دیکھ چکے تھے، اس مسائل کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے جب ان کے آخری ایام شروع ہوئے، بیماری جو ہے لمبی ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بعد جو ہے جانشینی کا مسئلہ اگر طے کرتا جاؤں تو اچھا ہے۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے اپنا غور و فکر کیا، لوگوں سے بھی کچھ اپنے آس پاس جو لوگ ہوں گے ان سے رائے لی، تو ان کی سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر کا نام سب سے بہتر ہوگا، وہ جو ہے زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کی قیادت کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے اپنے بالا خانے پہ آئے اور وہاں پہ جو ہے عام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی میرے بعد جو ہے جانشینی کا مسئلہ ہے، خلیفہ کون ہوگا، تو اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے، آپ لوگ اگر مناسب سمجھیں تو ان کو میرے بعد خلیفہ بنا لیجئے گا۔ اور حضرت عمر کا نام پیش کیا، ایک طرح سے انہوں نے ایک اپنی اوپینین دی۔ اس پہ دیکھیے کہ جمہوری مزاج کیسا تھا اسلامی سماج کا۔ حضرت عمر کے نام پہ کھل کر کے وہاں پہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بعض مرتبہ جو ہے ان کے رویے میں سختی آ جاتی، کہیں اس سے امت کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، حضرت ابوبکر جس کا جواب دیتے ہیں کہ جب حکومت کی ذمہ داری ان کے سر پڑے گی تو وہ خود نرم ہو جائیں گے، اور آپ لوگ دیکھیے گا اس کے بعد سارے لوگوں کے شک و شبہ ایک طرح سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے بعد جو ہے حضرت عمر خلیفہ ہوں گے۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ مدینہ کے سارے لوگ، جو کہ مرکزی جگہ ہے مسلمانوں کی، اور جو لوگ جہاں پہ زیادہ اصحاب رائے موجود تھے، وہ سارے لوگ مسجد نبوی میں اکٹھا ہوتے ہیں اور حضرت عمر کی خلافت پہ ایک طرح سے سب لوگ مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوتے ہیں اور بحیثیت خلیفہ پھر اپنی پہلی تقریر وہاں پہ وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ کی طرف اب ہم آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے بھی جب ان کو جو ہے ایک طرح سے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں زخم آ گئے، تو جب انہوں نے سوچا کہ شاید میں اس سے جانبر نہ ہو سکوں، تو انہوں نے آخری وقت میں آخری وقت سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بعد جو ہے اس امت کا کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ نیچرل سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، ان کے ذہن میں بھی آیا۔ انہوں نے بھی غور و فکر کیا کہ کون جو ہے اس کو سنبھال سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں 6 نام آئے، 6 لوگوں کے، اور ان کی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ اور یہ بھی جو ہے
حکم دے دیا کہ میرے بعد جو ہے 3 دنوں کے اندر یہ 6 لوگ بیٹھ کر کے آپس میں طے کر لیں اور لوگوں سے بھی کی رائے بھی حاصل کر لیں اور ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بیٹھی، کچھ لوگوں نے اپنے نام وڈرا کر لیے، آخر میں جو نام بچے وہ 2 نام بچے، حضرت عثمان کے اور حضرت علی کے۔ زمانہ تقریباً حج کا تھا تو بہت سارے لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی جو ہے مدینے میں بڑی تعداد باہر کے لوگوں کی بھی موجود تھی، تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک طرح سے آج کا الیکشن کمشنر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو کمیٹی کے ذمہ دار تھے، ایک ممبر بھی تھے اس کے اور ذمہ دار بھی تھے، انہوں نے جو ہے عام لوگوں کی رائے بھی حاصل کی، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے پاس بھی گئے اور معلوم کیا لوگوں کی رائے کہ کس کے حق میں زیادہ ہے، جو 2 نام سب سے اوپر آئے ہیں ابھر کر کے سامنے، تو انہوں نے پایا کہ حضرت عثمان کے حق میں زیادہ لوگوں کا رجحان ہے۔ اس طرح انہوں نے سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور جو ان کی فائنڈنگ تھی انہوں نے بتا دی کہ یہ 2 نام تھے اور ان میں حضرت عثمان کے بارے میں زیادہ رائے ہے اور مناسب یہی ہوگا کہ ان کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ جی، اور چوتھے خلیفہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت اچانک شہادت ہوئی اور غیر معمولی حالات میں ہوئی تھی اور ایک طرح سے افراتفری پھیل گئی تھی مدینہ میں اور کئی دنوں تک بلکہ 3 دنوں تک جو ہے باہر کے لوگوں نے آ کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جی، محاصرہ کر لیا تھا، وہاں پہ جو ہے ایک طرح شورش برپا کر دی تھی، تو شہادت ہو گئی تو کوئی خلیفہ نہیں تھا، مگر چونکہ پچھلا تجربہ لوگوں کا تھا کہ جو اس سے پہلے حضرت عثمان کی خلافت کے وقت جو 2 نام سب سے زیادہ ابھر کے سامنے آئے تو ان میں ایک نام حضرت علی کا تھا، تو نیچرل طور پہ فطری طور پہ ایسا ہوا کہ لوگ جو ہے جو مدینے کے اصحاب رائے تھے وہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے، اور یہ ایسا پہلے دن سے شروع ہو گیا، مگر حضرت علی نے ہر مرتبہ انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام لوگوں کی رائے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، جب تک عام لوگ اپنا ذمہ دار چنیں گے اور میں کیسے خلیفہ چند لوگوں کے کہنے پہ بن جاؤں۔ ان لوگوں نے بار بار آ کے اصرار کیا، تیسرے دن دیکھا کہ جب حالات بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو مجبوراً ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں حضرت علی نے ان کے انویٹیشن کو قبول کیا، مگر وہیں پہ یہ شرط لگا دی کہ میں اس وقت تک خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا جب تک کہ عام لوگ میری بیعت نہ کریں۔ چنانچہ سارے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں اور وہاں پہ عام حضرت علی کے اس پہ خلافت پہ عام لوگ بیعت کرتے ہیں، ایک طرح سے وہاں بھی اتفاق یا کم سے کم زیادہ بھاری اکثریت سے سارے لوگ جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کی تصدیق کرتے ہیں اور وہاں پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ چند صحابہ کا نام 17 یا 22 کے نام آتے ہیں جو کہ مدینہ میں موجود تھے، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو چوتھے خلیفہ کا انتخاب بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم اکثریت سے ہوا ہے، اگر کنسنسس نہیں ہے، پورے جو ہے سارے لوگوں کا اتفاق نہیں ہے تو جی، گویا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ چاروں خلفاء کا جو انتخاب ہوا اگرچہ ان کے انتخاب میں تھوڑا فرق رہا لیکن مجموعی طور پر ہر خلیفے کے انتخاب میں عام لوگوں کی رائے شامل تھی، جی بالکل عوامی انتخاب اتفاق سے، جی عوامی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اعتبار سے جمہوری روح جی ہر جگہ کار فرما اس شکل میں گو نہ ہو لیکن اپنی روح کے ساتھ موجود تھی، تو یہ چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کا پروگرام تھا۔ آج کے پروگرام میں آپ نے سنا تفصیل کے ساتھ کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، آپ نے خلافت راشدہ کا معنی سمجھا، اس کا مفہوم سمجھا، اور یہ بات آپ نے جانی کہ خلافت راشدہ نام کیوں دیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ نے معلوم کیا کہ خلافت راشدہ کا یہ دور اسلامی تاریخ کے کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج سے تقریباً 1500 برس پہلے اسلام کا جب آغاز ہوا تھا اور اسلام کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کے فوری بعد کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ اس پر آپ نے تفصیل سے سنا۔ آپ نے یہ بھی جانا آج کے سبق میں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو 4 خلفائے راشدین ہوئے، ان چاروں خلفائے راشدین کے انتخاب کا طریقہ کیسا تھا۔ آپ نے اس میں یہ سنا کہ گرچہ آج کے طرز پر جمہوریت اپنے نام کے ساتھ موجود نہیں تھی لیکن جمہوری روح پائی جاتی تھی، اسی لیے چاروں خلفاء میں سے ہر خلیفے کے انتخاب کے پیچھے عام پبلک اور عام لوگوں کا اتفاق موجود تھا، ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جمہوری روح کے ساتھ ان کا انتخاب ہوا تھا، اور گو کہ ان چاروں خلفاء میں سے ہر خلیفے کے انتخاب کا طریقہ دوسرے خلیفے کے مقابلے میں تھوڑا علیحدہ تھا، لیکن مجموعی طور پر جمہوری روح اور عوامی اتفاق
ہر خلیفے کے انتخاب کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ اب ہم آئندہ پھر کبھی اگلے پروگرام میں جو آپ سے گفتگو کریں گے اس موضوع کے دوسرے حصے پر، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حکومت کا نظم و نسق کیسا تھا، اس زمانے میں سیاسی استحکام کے لیے، لوگوں کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے تھے، کیا مختلف قسم کے شعبے اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ بھی اس زمانے میں موجود تھے، اور ہم یہ بھی جانیں گے موضوع کے دوسرے حصے کے تحت کہ سماجی طور پر لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، معاشی طور پر ان کی کیا صورتحال تھی، اور امن و قانون اور عدل و انصاف کی کیا صورتحال تھی۔ ان موضوعات پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے موضوع پر جو ہم نے گفتگو کی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر کافی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ کتابوں کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس موضوع پر مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیں ہیں خلفائے راشدین، حاجی معین الدین ندوی صاحب کی ہے۔ دوسری کتاب ہے تاریخ تہذیب اسلامی، یہ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ اور ایک کتاب بہت مشہور ہے علامہ شبلی نعمانی کی، الفاروق، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور ان کے کارناموں پر ہے۔ ایسے ہی تاریخ اسلام کے موضوع پر ایک کتاب ہے مختصر تاریخ اسلام، جو غلام رسول مہر صاحب کی تصنیف ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جو ثروت سولت صاحب نے لکھی ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس موضوع پر آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر اس اہم گفتگو کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کا اور ہم سے بات کرنے کا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے۔ آئندہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔